فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی۔ کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَاعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے۔ کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑے سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا، خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا،
ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز. اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین. اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. انسان، السماوات والارض نہیں، انسان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا، کھلاؤں گا. فلا تتعب،
کمائی سے نہیں روکا کہ دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا۔ تو دوڑو نہیں، فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال۔ یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ سبحان اللہ، اللہم صل وسلم۔ آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے، وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا۔ حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت۔ خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ۔ سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا۔ وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، جب وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی۔ لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے۔ فلا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا۔ دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو وہ رزق خوش ہو کے دیکھ، چونکہ ساری الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ،
ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كنتم صادقين۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہا میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کل الناس تحت لوائی، سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم و من سواہ، آدم سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے انسان مسلم نان مسلم سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
ادھر ہے یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت تو دے دے، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو چابی پکڑا دی ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بغیر کوئی اندر میں جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ مجھے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا۔ اللہ نے دے دی، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ انہوں نے ہدایت مانگی، یا اللہ ہدایت دے دے، سیہدین، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت پہ پیدا کیا، ہدایت یافتہ آپ کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا نظارہ کروایا۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ سورۃ النجم میرے نبی کی شان کو ایسے اٹھاتی ہے کہ عرشوں تک پہنچاتی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا دکھائی اور حبیب کو ہم نے اپنا آپ دکھا دیا۔ کتنا فرق، ہم زمین دیکھیں آسمان دیکھیں اور ایک کے لیے اللہ پردے ہٹا دے، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروائے۔ یہ جو اوپر جاتے ہیں خلا میں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ 100 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، 100 بلین ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کرتے میں اور چادر میں اور چپل میں، اور وہ گئے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ انہوں کوئی آپ ان کو اللہ نے لباس پہنایا، آپ پہ دیکھتے ہیں جو اوپر جو جاتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور شٹل جاتی ہے اور کیسے کیسے جاتے ہیں، اور میرا نبی کرتا ہے، چادر ہے اور اربوں والا جوتا ہے، اور آپ جبریل کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں گئے، جبریل کے پروں پہ بیٹھ کر نہیں گئے، جبریل کی کمر پہ بیٹھ کے نہیں گئے، براق آیا آپ کو مکے سے لے کر اور مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں اس کو باندھ دیا، اس کے بعد جبریل اوپر چلے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خود اپنے نبی کو اوپر بلایا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، میں نے خود بعبدہ، اسرا بعبدہ، میں تھا جو اپنے محبوب کو لے کر چلا، اور آپ اوپر جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ۔ پہلا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا نے استقبال کیا، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان
یونس علیہ السلام، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام، سدرۃ المنتہا، بارڈر ساؤتھ افریقہ کا بارڈر کہیں ہوتا نا، اس تو آگے آپ جاتے نہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں. ہم بھی تمہارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں ویزا دیا ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کا ویزا دے کے 10 دن ویلڈ کے 10 دن ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ ہماری نا 18 گھنٹے ہمارے اوپر بن رہے ہیں، چونکہ ہماری فلائٹ اس کے مطابق ہے، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ان کا نہیں، اسی کے اندر واپس جاؤ. تو جبریل بھی جب پہنچے سدرۃ المنتہا تو کہا یا رسول اللہ آگے ویزا نہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے، اور آگے ویزا کسی کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے، بند ہے ویزا، آگے کوئی نہیں جا سکتا. آگے میں اگر اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا آپس کا پردہ ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ گئے اور اللہ نے عرش کے دروازے کھولے اور اللہ کا عرش خوشی سے ایسے جھومنے لگا، اور اس کے اوپر نور کے پردے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ سلام کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے پروٹوکول لگایا، ہم ویسے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جو نا گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ اور میرے نبی کا پروٹوکول تو دیکھو یار، پروٹوکول. اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کو جانو اللہ کے واسطے. صرف رینڈ رینڈ، یہ تو تمہاری کرنسی کا نام ہی اتنا بدصورت ہے، رینڈ رینڈ. یہ رینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں رنڈوا کہتے ہیں جس کی بیوی مر جائے، اس کو رنڈوا کہتے ہیں. تم سارے رینڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. کماؤ، اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کا غلام بن کے کماؤ، اپنے نبی کی زندگی کے فرمانبردار بن کے کماؤ، اپنے نبی کی پرواز دیکھو. کیا پروٹوکول ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کتنا نصیب جاگا کہ اللہ نے ہمیں اس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا. جیسے ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بھی نہیں جان سکتے. اور وہاں جا کر بھی جب اللہ نے سلام پیش کیا تو میرے نبی نے جواب میں ہمیں بھی سلام میں شامل کیا کہ یا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو. قربان جاؤں اور آپ کی محبت پہ قربان جاؤں. ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمارے نبی کے جانے میں چند دن باقی تھے تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا. آخری امتی تک کو میرے نبی نے اپنا سلام پیش کیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنے ساتھ امت کو شامل کیا. یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی اصحابی، السلام علینا وعلی آلی وعلی اہل بیتی، نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے رب، میری امت کے جو نیک بندے بندیاں ہیں سب پر تیرا سلام ہو. یہ ہمارے نبی پاک
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو ہر برائی سے پاک کر دیا، ہر برائی سے پاک کر دیا۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ کیا شان ہے ان عورتوں کی۔ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی آپ ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا اونچی شان ہے ان عورتوں کی جن پر اللہ پابندی لگا رہا ہے، بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا، آپ کی اولاد کو جنت کا سردار بنایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی نے میرے نبی کے گھر کو اللہ نے کیسے پاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے، تو آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں۔ وہ سوچو تو صحیح، کیا ہستی ہے جس سے ان کا رب کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اس اور اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لو، وہ زندگی مرنے سے پہلے سیکھ لو۔ میرے نبی واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی یعنی باپ دادا پردادا ان کے نام کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پوری امت کے نبی واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ میں ہر جگہ برکت کے طور پر سناتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن
بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے آپ کے نبی ہیں.